السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دینیات کورس کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ دینیات کورس کی پہلی ویڈیو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دینیات کورس ہے کیا اور اس میں کیا پڑھایا جائے گا۔ دوسری ویڈیو میں دینیات کورس میں پڑھائی جانے والی کتاب بہار شریعت کا میں نے تعارف پیش کیا تھا۔ اب یہ تیسری ویڈیو ہے جس میں بہار شریعت کے مصنف یعنی یہ کتاب لکھنے والے بزرگ صدر الشریعہ بدر الطریقہ ابو العلا علامہ محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف بیان ہوگا۔ میں پہلے ہی وضاحت کر دیتا ہوں کہ چونکہ ہمارا یہ دینیات کورس عوام کے لیے ہے اور میں عوام ہی سے مخاطب ہوں، اس لیے صدر الشریعہ کا ایک تو میں مختصر تعارف پیش کروں گا اور عوامی انداز میں پیش کروں گا، یعنی عوام کو سمجھ میں آئے۔ ممکن ہے علماء حضرات میری زبانی صدر الشریعہ کا یہ تعارف سنیں تو انہیں علمی نہ لگے اور کوئی مرتب اور جامع تعارف انہیں محسوس نہ ہو، کیونکہ میں نے یہ عوام کے لیے بنایا ہے اور عوام کو میں علمی تعارف پیش کروں گا تو بہت ساری باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اور ان کو جو مقام میں صدر الشریعہ کا سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں وہ شاید نہ ہو سکے، اس لیے میں عوامی انداز میں، ایک عام انداز میں، موٹے انداز میں صدر الشریعہ کا تعارف پیش کروں گا۔ اور ایک بات بھی ساتھ ساتھ بتا دوں کہ میرے ذہن میں فی الوقت صدر الشریعہ کے بارے میں جو کچھ بھی باتیں موجود ہیں میں انہی باتوں کو بتا رہا ہوں۔ مصروفیات زیادہ ہونے کے باعث باضابطہ آپ کی سوانح کا مطالعہ کر کے کوئی مرتب انداز میں آپ کی سوانح پیش کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا، مصروفیات زیادہ ہیں۔ فی الحال مجھے یہ ویڈیو بنانا بھی تھا، موقع بھی میسر نہیں آیا۔ کبھی انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر میں یہ کام بھی کروں گا۔ فی الحال جتنا بھی میرے ذہن میں ہے صدر الشریعہ کے حوالے سے جو کچھ میرے ذہن میں ہے وہ جیسا بھی مجھے یاد آئے گا غیر مرتب انداز میں پیش کروں گا۔ علماء کرام مجھے معذور سمجھیں، عوام کے لیے جتنا میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس وضاحت کے بعد اب میں صدر الشریعہ کا تذکرہ شروع کرتا ہوں۔ صدر الشریعہ آپ کا لقب ہے اور آپ کا نام محمد امجد علی اعظمی ہے۔ میں مکمل ویڈیو میں صدر الشریعہ ہی کہوں گا، مختصر میں بہار شریعت کے مصنف صدر الشریعہ ہی میں کہوں گا، آپ سمجھ لیں۔ بہار شریعت کا لفظ آپ یاد کر لیں، بہار شریعت، اور بہار شریعت کتاب کے مصنف ہیں صدر الشریعہ، ان کا لقب ہے۔ صدر الشریعہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے خلیفہ ہیں اور شاگرد بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے جس نظم میں اپنے خلفاء کا تذکرہ فرمایا ہے اس میں صدر الشریعہ کے حوالے سے بھی ایک شعر ہے: میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ اس میں جو امجد ہے، میرا امجد، یہ آپ ہی کا نام ہے، امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صدر الشریعہ کا ہی نام ہے۔ صدر الشریعہ جو باضابطہ شاگرد ہیں وہ محدث
وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کے آپ باضابطہ شاگرد ہیں۔ پیلی بھیت کے ہیں یہ محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ صدر الشریعہ نے باضابطہ دورہ حدیث آپ ہی کے پاس آپ نے کیا ہے، اور محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ بخاری شریف کے ایسے حافظ تھے کہ اگر تراویح میں قرآن مجید کے بجائے بخاری شریف پڑھنا ہو تو وہ پڑھ سکتے تھے۔ اس طرح کی بات میں نے سنی ہے کسی ہندوستان کے محدث کے بارے میں، شاید وہ محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی ہیں۔ بہت پائے کے محدث تھے، صدر الشریعہ کے باضابطہ آپ استاد گرامی ہیں۔ صدر الشریعہ 1300 ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ 1300 ہجری کا مطلب ابھی 1441 ہجری چل رہی ہے، تو آج سے 141 سال پہلے 1300 ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ آپ کی ولادت جس گاؤں میں ہوئی، اتر پردیش میں اعظم گڑھ ضلع ہے، اعظم گڑھ ڈسٹرکٹ، اس میں ایک گاؤں آتا ہے، اچھا خاصا بڑا گاؤں ہے، جس گاؤں کا لقب مدینۃ العلماء ہے۔ مدینۃ العلماء لقب ہے اور نام ہے گھوسی۔ مدینۃ العلماء گھوسی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور صدر الشریعہ جب باضابطہ دورہ حدیث کی تکمیل فرماتے ہیں محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، اور یہ بات بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ صدر الشریعہ نے حصول علم کے لیے جو سفر فرمایا تھا، کافی وہ مشکلات کا دور تھا، اور آپ نے حصول علم کے لیے جو جونپور کا سفر فرمایا، تو جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے گھوسی سے اعظم گڑھ تک پیدل سفر فرمایا، اور اعظم گڑھ گھوسی سے اعظم گڑھ کافی دور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 40 کلومیٹر تو ہوگا ہی، یا کچھ کم کچھ زیادہ ہوگا، آپ دیکھ لیں گوگل میپ پر۔ پھر وہاں سے آپ نے پھر اس زمانے میں جو بھی گھوڑا گاڑی یا اونٹ گاڑی جو بھی چلتی تھی، بہرحال اس طرح میں نے کبھی سوانے میں پڑھا تھا کہ آپ نے سفر فرمایا، تو بہت مشکلات کا دور تھا۔ آپ نے اس مشکل ترین دور میں آپ نے ان مشکلات کا سامنا کر کے حصول علم کے لیے سفر فرمایا۔ پھر جب تعلیم آپ کی مکمل ہو گئی تو بہار میں مدرسہ اہل سنت نام کا ایک مدرسہ تھا پٹنہ میں، وہاں پر آپ باضابطہ تعلیم دیا کرتے تھے، اور وہیں پر آپ کی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے ملاقات ہوئی۔ اس مدرسے کے جو منتظم تھے وہ بیمار ہوئے، تو ان کی عیادت کے لیے بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اور پیلی بھیت شریف سے محدث صورتی علیہ رحمہ، یہ دو شخصیتیں پٹنہ تشریف لے گئیں، تو وہاں پر صدر الشریعہ تو شاگرد ہی تھے وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اعلیٰ حضرت سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اتفاق یوں ہوا کہ وہ مدرسے کے منتظم صاحب کا وصال بھی ہو گیا، نماز جنازہ وغیرہ بھی ہوئی۔ بہرحال صدر الشریعہ کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو گئی۔ پھر وہ منتظم صاحب کے گزر جانے کے بعد مدرسے کے حالات کچھ خراب ہوئے، تو صدر الشریعہ وہاں سے واپس جب اپنے مکان تشریف لائے گھوسی، تو آپ نے پھر استعفیٰ بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ خاندانی پیشہ جو ہے آپ کا مطب تھا، یعنی آپ کے آبا و اجداد طبیب تھے، طبابت یعنی ڈاکٹری آپ کا آبائی پیشہ تھا، تو آپ نے پھر مطب شروع فرمایا، باضابطہ طبابت آپ نے شروع فرمائی، مریضوں کا معائنہ کرتے تھے، دوائیاں دیتے تھے۔ پھر جب آپ محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے،
پھر وہاں سے آپ بریلی شریف حاضر ہونا چاہتے تھے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے لیے. ایک بار ملاقات بہار میں ہو چکی تھی، پٹنہ میں. تو محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت افسوس ہوا کہ اتنے بہترین عالم دین مدرسے سے استعفیٰ دے چکے ہیں اور مطب کر رہے ہیں. محدث سورتی کو بہت افسوس ہوا، تو آپ نے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا کہ آپ ان کو پھر دینی خدمات کی طرف مائل فرما دیں. تو جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں صدر الشریعہ تشریف لے گئے تو اعلیٰ حضرت نے دیکھیے ایک ایسا جملہ فرما دیا کہ صدر الشریعہ دوبارہ پھر دین کی خدمت کی طرف آ گئے. اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں مطب کرتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صبح صبح اس میں تو قارورہ دیکھنا پڑتا ہے، یعنی مریضوں کا پیشاب دیکھ کر بیماری کا اندازہ کرنا پڑتا ہے. تو صبح صبح دیکھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صبح صبح اس میں تو قارورہ دیکھنا پڑتا ہے. صدر الشریعہ کو اس جملے کو سننے کے بعد مطب سے ایک طرح کی بیزاری کا احساس ہوا کہ ہاں صبح صبح یہ کام کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو مستقل بریلی شریف میں مدعو فرمایا، اور بریلی شریف آنے کے بعد انجمن اہل سنت کا بھی کچھ کام آپ کے حوالے فرمایا. پھر مدرسے میں پڑھانے کی بھی ذمہ داری دی. پریس کا بھی کچھ کام صدر الشریعہ کو دیا گیا، اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ آپ فتویٰ نویسی بھی فرماتے تھے. تو بریلی شریف میں مستقل صدر الشریعہ رہنے لگے، اور صدر الشریعہ اتنی محنت فرماتے تھے کہ آپ اندازہ کریں. آپ فجر کے بعد تلاوت فرماتے، دلائل الخیرات شریف پڑھتے، پھر مدرسے میں شام تک پڑھاتے، پھر عصر سے مغرب تک اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. کچھ دینی باتیں ہوتی تھیں. پھر مغرب سے لے کر رات میں 12 بجے تک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہ کر فتویٰ لکھتے تھے. پھر آدھی رات کے وقت جا کر پھر کچھ آرام فرماتے تھے. بزرگان دین آپ کو فرماتے تھے کہ یہ کام کی مشین ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آپ فتویٰ نویسی فرماتے تھے. تو فقہ حنفی میں آپ کو اتنی مہارت تھی کہ اعلیٰ حضرت خود تعریف فرماتے تھے کہ فقہ جس چیز کا نام ہے وہ امجد علی میں آپ پائیں گے. فقہ کے بہت ماہر تھے، اور آپ یہ کتاب بہار شریعت سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ فقہ پر کتنی گہری نظر تھی صدر الشریعہ کی. صدر العلماء سید غلام جیلانی میراٹھی علیہ رحمت و رضوان صدر الشریعہ کے بارے میں فرماتے ہیں. ایک جملہ میں سناتا ہوں ان کا. مفتیان کرام اس جملے کو صحیح معنی میں سمجھ سکتے ہیں، عوام کو بھی سمجھاؤں گا. وہ فرماتے تھے کہ صدر الشریعہ کو فقہ کے جمیع ابواب کے تمام جزئیات ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ مستحضر تھے. فقہ کے جمیع ابواب، پھر جمیع ابواب کے تمام جزئیات وہ بھی تفصیلی دلائل کے ساتھ. مفتیان کرام بہتر سمجھ سکتے ہیں جملے کو، اور وہ بھی کیا مستحضر رہتے تھے. ایسا نہیں کہ صرف مطالعہ آپ نے کیا تھا، مستحضر تھے. عوام سمجھ لیں اس کا جملے کا مطلب کیا ہے. شریعت کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سب صدر الشریعہ کو ہمیشہ یاد رہتے تھے. صرف وہ مسئلے ہی یاد نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہیں، حضور کی کس حدیث سے ثابت ہیں، یا اجماع سے ثابت ہے، یا قیاس سے ثابت ہے، سب صدر الشریعہ کو یاد رہتا. اتنے بڑے عالم دین تھے. اور صرف آپ عالم دین نہیں، ایک ولی کامل بھی تھے صدر الشریعہ. آپ کی تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی وہ ایک الگ موضوع ہے. مختصراً یہ کہ عالم دین بھی تھے اور ولی کامل بھی تھے صدر الشریعہ. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی خدمت بابرکت میں جنہوں نے روزانہ گھنٹوں بیٹھ کر استفادہ کیا ہو، پھر ان کے علم اور تقوی کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں. اور صدر الشریعہ نے جب یہ کتاب لکھی بہار شریعت، تو اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کے ابتدائی حصوں کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ آج کل ایسی کتاب کی
ضرورت تھی تاکہ عام مسلمان پڑھ سکیں اور دین پر عمل کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت نے تعریف فرمائی اس کتاب کی، اور یہی کتاب نہیں بلکہ تحاوی شریف حدیث کی ایک بہت بڑی اور مشہور کتاب ہے، فقہ حنفی کے اس میں دلائل ہیں، اور سیاہ ستہ کی کئی ایک کتابوں سے زیادہ اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ تحاوی شریف پر بھی آپ نے حاشیہ لکھا، کشف الاستار کے نام سے وہ حاشیہ چھپا بھی ہے۔ اور صدر الشریعہ کا جو فیضان آج دنیا میں جاری ہے، ایک تو یہ بہار شریعت ہے جس سے 1 صدی سے مسلمان استفادہ کر رہے ہیں، اور دوسری چیز اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے ہی اعلیٰ حضرت سے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ آپ تحریر فرما دیں، اس کی ضرورت ہے۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس گزارش پر ہی اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کا ترجمہ فرمایا، اور صدر الشریعہ نے اس کو شرعی تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے چھاپنے کا اہتمام فرمایا، اور آج پوری دنیا اس ترجمے سے استفادہ کر رہی ہے۔ صدر الشریعہ کی یہ کتاب بہار شریعت، اور وہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن جس میں صدر الشریعہ کی بھی خدمات شامل ہیں، عوام خواص سب اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور صدر الشریعہ 1300 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور 1367 ہجری میں آپ کی وفات ہے، اور آپ ایک ولی کامل بھی تھے اور صاحب کرامت بھی تھے۔ آپ کا وصال بھی اس انداز میں ہوا کہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، ابھی آپ ممبئی تک ہی پہنچے تھے، ابھی جہاز پر سوار بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک مرض میں آپ مبتلا ہوئے، پھر آپ کا وصال ہوا، اور پھر آپ کو گھوسی لایا گیا، وہاں پر پھر نماز جنازہ اور آپ کی تدفین ہوئی، اور آپ کی قبر مبارک جو شروع میں جب ابھی پختہ نہیں بنائی گئی تھی، تو لکھا ہے آپ کی سوانح میں کہ، اور مشہور بھی ہے یہ بات، کہ برسات کا موسم تھا تو قبر اطہر پر چٹائیاں ڈال دی گئی تھیں، بعد میں جب اس کو پختہ بنانے کے لیے وہ چٹائیاں ہٹائی گئی تو پوری فضا خوشبو سے معطر ہو گئی تھی، صدر الشریعہ کی مزار مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ صاحب کرامت بزرگ تھے، آپ کی حیات طیبہ میں بھی کچھ کرامات ہوئی ہیں، اور یہ بہار شریعت خود صدر الشریعہ کی بہت بڑی کرامت ہے کہ ایسی کتاب آپ نے تحریر فرما دی کہ بہار شریعت کے علاوہ اردو زبان میں ایسی کوئی دوسری کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اور صدر الشریعہ کے لیے ایک ایسا ثواب جاریہ ہے کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے بزرگ ترین عالم دین کی ولی کامل کی کتاب آپ کو پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں روزانہ آپ صدر الشریعہ کے لیے ایصال ثواب کیجئے، اور نیت کیجئے اس کو پڑھتے وقت کہ صدر الشریعہ کو جو دین کی سمجھ حاصل تھی، جو علم تھا، ہم کو بھی اس کا کچھ حصہ مل جائے، اور ان کی عملی زندگی، ان کی تقویٰ پرہیزگاری کا کچھ حصہ ہم کو مل جائے، اور قیامت کے دن اس کتاب بہار شریعت کو پڑھنے کی وجہ سے ہم صدر الشریعہ سے ایسی وابستگی ہماری ہو جائے کہ روز قیامت ہمارے لیے یہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے اس بہار شریعت سے، اور آخرت بھی سنور جائے۔ گفتگو بہت طویل ہو گئی، انشاءاللہ العزیز صدر الشریعہ کے حوالے سے پھر کبھی ہم کچھ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔